بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، راعنا مت کہو، کہنا ہی ہو کچھ تو عرض کرو نظر میں رکھیے ہمیں، اور سنا کرو، اور منکرین کے لیے دردناک عذاب. بعض اوقات مجھے رک کر فوراً کہہ دینا چاہیے، ویسے رکوع کے نتائج اکٹھے کرتا ہوں، بعض اوقات مجھے فوراً کہہ دینا چاہیے. یہ بہت ایمانیاتی کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی. یہودی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے تھے راعینا، تھوڑا سا لمبا کر کے راعینا، لہجہ بگاڑ کر، جو ان کی ہاں گالی بنتی تھی. صحابہ راعینا کا معنی ہوتا ہے توجہ فرمائیں حضور. صحابہ بھی جب کوئی بات چاہتے نا کہ دوبارہ سمجھیں حضور سے تو کہتے ہیں راعینا، حضور ہماری رعایت فرمائیں، دوبارہ کہیں، ہم سیکھنا چاہتے ہیں. تو یہودی کہتے راعینا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب ان سے کہیں کہ اپنے غلاموں سے بھی کہیں کہ راعینا مت کہا کریں. انہوں نے یہودیوں سے کہا راعینا مت کہو، کہتے تم بھی تو کہتے ہو، اگر ہم نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا. رب کائنات نے کہا محبوب اپنے غلاموں کو منع ہی کر دیں، آج کے بعد لفظ راعینا استعمال ہی نہ کریں. حالانکہ غلط نظریہ ان کا نہیں ہوتا، ان کا ہوتا ہے، لیکن لفظ ملتا جلتا ہے. جو لفظ غلط لفظ سے ملتا جلتا ہو، خود غلط نہ ہو، ملتا جلتا ہو، تو اللہ نے منع کر دیا میرے محبوب کے لیے وہ بھی استعمال نہ کیا کرو. ملتا جلتا ہو، ملتا جلتا لفظ بھی رسول اللہ کی شان کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے. شکر الحمدللہ اہل سنت کا یہی مذہب ہے. اپنے لہجوں کو ہم حضور کے خلاف نہیں بولتے، لفظوں میں زہر نہیں اگلتے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور اسی ایمان پر ہمیں سلامت رکھے. دوسری بات پھر کہا گیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ اب ہم نے اگر کوئی بات ریپیٹ کروانی ہو، دوبارہ سمجھنی ہو تو کیا کہا کریں؟ اللہ پاک نے کہا کہ کہا کرو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، توجہ فرمائیے. لفظ بدل دیا. اسی لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے محبت میں اسی آیت کو یوں کہا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. یعنی اللہ نے کہا جو تھا کہ انظر نہ کہیں، پھر آپ نے وہ کہا تو کس درد سے کہا. آج دنیا کے کونے کونے میں جب بھی کوئی مسلمان بے حال ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں حضور ہم پر توجہ فرمائیے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. بڑا درد ہے ان الفاظ کے اندر. اللہ تعالیٰ ان الفاظ کا درد ہم سب کو نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. کافر لوگ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اہل کتاب سے اور نہ مشرکین سے کہ اتاری جائے تم پر تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر، اور اللہ ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنی خاص رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ہم کسی آیت کا بعض حصہ منسوخ نہیں کرتے یا پوری ہی آیت کو ترک نہیں کر دیتے، مگر یہ کہ اس سے بہتر یا اس کی طرح کی دوسری لے آتے ہیں. کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. کیا تو جانتا نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور تمہارے لیے اللہ کا کوئی بھی مخالف دوست اور مددگار نہیں ہو سکتا. اس جملے پر رکے گا، میں آپ کو ایک خاص بات کہنا چاہوں گا، خاص کر کے اہل علم متوجہ ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ سوال پوچھو اپنے رسول سے جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال پوچھے گئے، اور وہ شخص جو ایمان کو کفر سے بدل لیتا ہے تو سمجھو کہ یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے چاہا کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کسی طرح کفر کی طرف پھیر دیں. یہ حسد ہے ان کے نفسوں کا بعد اس کے کہ حق ان کے لیے خوب واضح ہو گیا. تو معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور قائم رکھو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. تم جو کچھ بھی کرتے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھنے والا ہے.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اور ان کا بڑا بول کہ ہرگز جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے، یہ ان کی خیالی گپیں ہیں. آپ فرمائیے اپنی کوئی دلیل تو لاؤ اگر سچے ہو. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہاں، جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہوا تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے. ایسوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ کبھی رنجیدہ ہوں گے. ایک بحث تو اس رکوع کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. دوسری بحث ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے ہے. قرآن اور حدیث کا اہم ترین علم ہے ناسخ اور منسوخ. کیا ہوتا ہے یہ بات؟ اسے چند جملوں میں یوں کہنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ایک حکم فرماتا ہے یوں کام کیا کرو، مسلمان اس طرح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. مہینے 2 مہینے، سال 2 4 6 7 8 سال کے بعد جب وہ چاہتا ہے دوبارہ کہ اب کام یوں نہ ہو بلکہ کام کی نوعیت تبدیل کر دی جائے تو حکم آتا ہے کہ اب کام وہ نہیں کرنا، اس کی جگہ یہ کرنا ہے. جو پہلا ختم ہو گیا اسے منسوخ کہتے ہیں، اور جو اب نیا کام آ گیا اسے ناسخ کہتے ہیں. اور رب کائنات نے کہا کہ یہ ناسخ اور منسوخ تمہارے لیے بہت بہتر چیز ہے، اس میں تمہارے لیے بہت خیر ہوتی ہے. تو جب بہت سارے احکام قرآن پاک کے منسوخ ہونا شروع ہوئے، بہت سارے تو نہیں ہیں، چند ایک جو یہودیوں کے مطالعے سے گزرے منسوخ ہونے لگے، تو انہوں نے اس بات کو اعتراض اور طعنہ بنا دیا. کہنے لگے مسلمانوں کا نبی آج کچھ کہتا ہے، کل کچھ کہتا ہے، کل کچھ کہتا ہے، پرسوں کچھ کہتا ہے. اس بات کو طعنہ بنا دیا. رب کائنات نے کہا کہ یہ بات طعنے کے لائق نہیں، یہ بات تمہارے حق میں بہتر اور تمہارے لیے خیر والی ہے. اب ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ بات بہتر کیسے ہے اور خیر کیسے ہے. میں اپنے ماحول میں جلدی کہوں گا تو سمجھنا آسان ہو جائے گا. میں آج آپ سے کہوں موٹے موٹے کپڑے پہن کر آنا، کل سردی کا موسم ہے، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، 6 مہینے گزرے موسم آ جائے گرمی کا، اب میں کہوں کل سے پتلے کپڑے پہن کر آنا، میرا یہ حکم آپ کے لیے بہت خیر والا ہے. ظاہر ہے کہ جب تک آپ کے لیے موٹے کپڑے ٹھیک تھے میں نے کہا موٹے پہن کر آنا، جب میں نے کہا پتلے پہن کر آنا اب پتلے ہی ٹھیک تھے. یہ بندوں کے بول میں جلدی بات سمجھ آئی نا. تو اللہ تعالیٰ ایسے فرماتا تھا مثلا لکم دینکم ولی دین، یہ مکہ کا حکم ہے، تم اپنے دین پر چلو ہم اپنے دین پر چلتے ہیں. یہ حکم تب تھا مسلمان کم تھے، غریب تھے، کمزور تھے، ابھی لشکر عظیم اکٹھا نہیں ہوا تھا، تو حکم یہ تھا محبوب لڑنا نہیں، فی الحال چپ رہنا ہے، کام کریں، بندے سے بندہ جوڑیں، مسلمان جب زیادہ ہوں گے تو پھر دیکھیں گے. فی الحال اعلان یہ ہے تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. وہ مارتے بھی، ظلم بھی کرتے، زیادتی بھی کرتے، لیکن حکم تھا چپ چپ چپ. پھر جب ایسا ہو گیا کہ عمر جیسے شیر آ گئے، معاملہ ذرا اور ایسے صحابہ کا آ گیا، داخل ہو گئے 2 سے 4، 4 سے 8، 10، 15، 12، تو جب معاملہ فوج زیادہ ہو گئی نا تو اب پٹتا دیکھ کر مسلمانوں کو تکلیف تو پہلے بھی ہوتی تھی کہ ہمارا بھائی مسلمان پٹ رہا ہے. رب کائنات نے حکم جاری کر دیا مدینہ میں آ کر ٹھیک ہے پھر ذرا پھینٹی لگا دو ان کو، جہاد شروع کر دیا. تو تب تک وہ خیر تھا، تم کم ہو یہ سارے کافر ہیں، تب تک وہ خیر تھا. تو آج مدینہ میں آ کے مسلمانوں کی اچھی خاصی گیدرنگ ہو چکی تھی، میں پکڑ کر مار دو ان کو، کافروں کو، اگر یہ تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئیں. اب یہ خیر ہے. تو رب کائنات نے یہ کہا کہ ہم جب کوئی حکم ختم کرتے ہیں اور اس کی جگہ نیا لے کر آتے ہیں تو اصل میں اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. تو یہودیوں نے اس بات کو طعنہ بنایا ہوا تھا. بڑی پرانی روش ہے، تنقیدی نظر خیر کے پہلوؤں کے اندر بھی گند ہی تلاش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اس تنقیدی نظر سے ہم سب کو بچائے. کوئی جمالیاتی انداز بھی ہونا چاہیے. وہ میرے ایک دوست ہیں علامہ محمد اشرف صاحب، وہ ایک دن لطیفہ سنانے لگے، کہنے لگے فلانا بندہ پتہ ہے کیسا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگے یہ کہتا ہے آدھا گلاس خالی ہے. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا؟ جملہ میں نے پہلی بار سنا تھا. کہنے لگے دیکھو گلاس میں پانی ہو تو یار تو مثبت جملہ بول، جمالیاتی جملہ بول. جی آدھا پانی ہے ہونے کی بات کرنا، کہتا آدھا خالی ہے. یہ ہمیشہ منفی سوچ رکھتا ہے، یعنی مثبت سوچ اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے. تو منفی سوچ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. کوئی جمالیاتی پہلو بھی تو ہونے چاہیے جس کے اندر بندے کی عزت بچی رہے، اس کی آبرو بچی رہے. ہمیشہ کسی کے خلاف ہی سوچتے رہنا غلط نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ پرانے زمانے میں یہودیوں کا طرز فکر ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں منفی سوچ نہ دے بلکہ مثبت اور جمالیاتی سوچ عطا فرمائے. ایک بات تو میں نے آپ کی ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے یہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہیے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہودی مسلمانوں کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر تمہارا نبی سچا ہے تو پھر جیسے ہمارے نبی موسیٰ نے تورات اکٹھی ہی لا کر ہمیں دے دی تھی تو ایسا کر کے دکھائے نا.
تمہارا نبی ایسا کر کے دکھائے نا، تو رب کائنات نے کہا کہ دیکھو تم اسی طرح کی بات کر رہے ہو جس طرح کی بات تم سے پہلے وہ لوگ کرتے رہے تھے۔ احکام تعلیمات آہستہ آہستہ لینا یہ آسان ہوتا ہے یا ایک دم سے لینا یہ آسان ہوتا ہے؟ سارا نصاب میٹرک تم لوگوں نے کی ہے، بتاؤ کہ فزکس کی ساری بک صبح سے لے کر شام تک ایک دم سے یاد کرنا آسان ہے یا کہ 6 مہینوں میں یاد کرنا آسان ہے؟ آپ جلدی سمجھ آئے گی نا۔ بایولوجی کی بک جو ہے وہ نیومیریکل سمجھنے سیکھنے ایک دم سے وہ پوئمز یاد کرتے کرتے گھبرا جاتے ہو، تو ایک پوئم ایک دن میں یاد کرو یہ آسان ہوتی ہے کہ سارے کا سارا لٹریچر آج ہی پڑھنا ہے؟ تو رب کائنات نے کہا اب ہمارے محمد پیارے آئے ہیں، آگے جا کر ایک آیت آ رہی ہے، فرمایا کہ ان کی وجہ سے یرید اللہ بکم الیسر، اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس لیے آہستہ آہستہ کتاب ہم تم پر اتار رہے ہیں۔ پھر میں اگلی بات یہ کہ یہودیوں کا حسد مسلمانوں کے ساتھ یہ تو بہت زیادہ مشہور ہے، تو جب وہ حسد کے مارے مسلمانوں کے ساتھ شرارتیں کرتے تو اللہ حکم دیتا فعفو وصفحو، چھوڑے پرے معاف کریں، درگزر کریں۔ سمجھ آ گئی ہوگی یہ حکم مکے کا ہے، چھوڑے پرے درگزر کریں معاف کریں۔ یہ حکم مکہ کا نہیں، یہ حکم پہلے زمانوں کا ہے۔ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد جہاد پہلے سال ہی فرض نہیں ہو گیا تھا، جہاد بعد میں فرض ہوا تھا، تو تشریف لانے کے بعد شروع میں حکم تھا فعفو وصفحو، چھوڑے رہیں، چھوڑے ابھی نہیں کچھ کہنا ان کو۔ تو پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو جہاد کی آیات کے ساتھ یہ بات منسوخ ہو گئی، چھوڑے رہیں معاف کر دے درگزر کر لیں، اب یہ بات منسوخ ہو گئی، اب قیامت تک جہاد باقی ہے اگر مسلمان کہیں سمجھیں تو۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اس رکوع کا اختتام ان باتوں سے کیا گیا۔ یہودی کہتے ہیں جنتی ہم، عیسائی کہتے ہیں جنتی ہم۔ مولا کائنات ہے اگر سچ کہتے ہو، کل تو یہ کہا تھا نا کہ کیا اللہ کے ساتھ تمہارا کوئی کمپرومائز ہوا ہے، کوئی ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، تم جنتی اور تم جنتی؟ نہیں، جنتی وہ ہے جو ہمارے محمد کا تابعدار ہے۔ کل تک یہ بات ہم نے جان لی، لیکن آج انداز بدل گیا، پیچھے بھی آیت آئی اچھا اگر تم واقعی جنتی ہو تو چلو پھر تم خواہش کرو کہ اے اللہ ہمیں موت دے دے۔ جنت میں جانا کون سی بری جگہ جانا ہے، کہو نا۔ وہ ساتھ ہی کہا لن یتمنوہ، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ موت کی خواہش کبھی نہیں کر سکتے۔ اور ادھر ایمان والوں کا حال یہ ہے، انہیں پتہ، حضور نے سمجھا دیا، ادھر تلوار لگتی ہے گردن کٹتی ہے تو ساتھ ہی روح جنت میں اڑنے لگ جاتی ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے بے قرار ہو رہے ہیں بدر کے موقع پر، یا رسول اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ میرے حضور کہتے ہیں نہیں، عمر کو چیک کرا کے پہلے جا سکتے ہو کہ نہیں جا سکتے۔ وہ بالغ ہونا ذرا ضروری تھا، تو حضرت عمر ادھر لائن میں لگ جاؤ بھائی۔ بچے صحابہ جو تھے حضرت عمر لائن میں لگاتے اور کہتے میں چیک کرتا ہوں تم بالغ ہوئے ہو کہ نہیں، تو ان کی تھوڑی سی کپڑا ہٹاتے اور دیکھتے کہ بالغ ہوئے ہیں کہ نہیں۔ وہ بال جسم پر آ جاتے ہیں نا زیر ناپ، تو کہتے چل تو ادھر تو تو ادھر، تو ادھر تو تو ادھر۔ لیکن سمجھنے والی بات کہ حضور رحمت عالم نے ادھر ان سے کہا جاتا ہے اگر تم واقعی جنتی ہو تو مرنے کی تمنا کرو نا۔ تو پتہ تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، صحابہ سمجھتے تھے کہ حضور جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں، جو حضور کے نام پر کٹ مرا پکا جنتی ہے وہ کہتے ہیں حضور ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ پاک ایسا راسخ عقیدہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔